بالعالمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معاکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واركعوا مع الراکعین. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسروق. ارشاد باری ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور عبرانی زبان کا لفظ ہے. عبرانی میں اس کا معنی بنتا ہے عبداللہ. تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین مکہ کے پاس نہ علم تھا نہ دلائل ہوتے تھے. وہ محض مخالفت کیا کرتے تھے. مدینہ منورہ میں جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، یثرب میں یہود کے علماء بھی تھے اور یہود کے قبائل اور قلعے بھی تھے. تو مکہ کے لوگ بھی اپنے لوگوں کو بھیجتے سردار مشرکین کے کہ یہود کے علماء سے اور بنی اسرائیل کے علماء سے کوئی سوال پوچھ کر رہو، اعتراض پوچھتا رہو. تو یہ علمی قسم کے اعتراضات اور سوالات انہیں بتاتے اور وہ جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے، جس میں روح کے متعلق سوال جو ہے وہ بھی یہ علماء یہود نے مدینہ منورہ سے بتا کر بھیجا اور انہیں جا کر یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، جس کا جواب آیا. اور جب حضور مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ بلحاظ نزول سورہ مدنی ہے. تو پھر اور ان کے زیادہ اعتراضات شروع ہو گئے. اور ایک عجیب بات ہے کہ سوال بھی جہالت سے متعلق ہوتا ہے کہ آدمی نہیں جانتا تو سوال کرتا ہے، اور اعتراض تو نیری جہالت ہوتا ہے. اور جہالت تو ہر جاہل کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہے. یعنی آپ کوئی اعتراض کسی پہ کر دیں، اس کی کوئی تک بنتی ہے یا نہیں، ہر بندہ اسے اٹھائے پھرے گا اور اسے سمجھ لے گا. جواب ہوتا ہے از قسم علم. تو علم کو سمجھنے کے لیے ایک شعور اور ایک استعداد چاہیے. اس لیے بھی اعتراض اور سوال آسان ہوتے ہیں، لیکن جواب کو سمجھنا بھی ایک حیثیت رکھتا ہے. تو چونکہ یہ زیادہ اعتراض کرتے تھے جس سے دوسرے لوگ جو عام لوگ تھے وہ بھی متاثر ہوتے تھے، تو اللہ کریم نے انہیں یاد دلایا کہ اولاد یعقوب میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی. یعنی حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر
حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے نبی یعقوب علیہ السلام کے بعد آئے وہ سارے انہی کی اولاد میں سے تھے اور بنی اسرائیل میں سے تھے. ایک یہی احسان اللہ کا بہت بڑا تھا. پھر انہیں مختلف مشکلات سے نکالا، مختلف حالات سے گزارا اور ان کی مختلف طرح سے اللہ کی تائید ان کے ساتھ رہی. بے شمار احسانات تھے جو اللہ نے یاد کرائے، جن میں یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اتنا عرصہ نبوت ان میں رہی. تو فرمایا اولاد یعقوب علیہ السلام میری نعمتیں یاد تو کرو، سوچو تو صحیح میں نے تم پر کتنے انعام کیے، اور پھر اوفو بعہدی، میرے ساتھ کیا گیا وعدہ جو ہے وہ تو پورا کرو. کیونکہ ان کی کتابوں میں تورات ہو یا انجیل، پہلی ساری کتابوں میں بھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تھا. نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تھا بلکہ آپ کے خدام کا اور آپ کے ساتھ کس قسم کے لوگ ہیں، صحابہ کرام کا ذکر بھی موجود تھا. آپ سب لوگ جانتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ بیت المقدس کا جب محاصرہ کیا گیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، تو وہ بھی عیسائی بھی تو اسرائیل ہی کے علماء تھے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے امیر کو یہاں بلائیں، ہم دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تو انہوں نے صرف دور سے دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ پہلی کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی اور وہ خادم ہیں اور وہ خلیفہ ہیں جن کے ہاتھوں پر بیت المقدس فتح ہوگا، یہ پہلی کتابوں میں موجود ہے، لہذا ہم بغیر لڑائی کے بیت المقدس ان کے سپرد کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی باریکی تک ان کے علماء جانتے تھے، اور جب کتابوں پر ایمان لاتے تھے تو جو کچھ ان کتابوں میں درج ہے اس پر ایمان تو آگے اللہ سے وعدہ تو ہو گیا. پہلے انبیاء خبر دیتے تھے امت کو کہ آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے، آخری نبی ہوں گے. ان پر ایمان ہی نہیں لانا بلکہ ان کی پوری نصرت اور خدمت کرنی ہے اور پورا تعاون کرنا ہے جان مال سے. تو اس پہ یہ قائم رہے، بلکہ بعثت نبوی سے پہلے جب ان کی کفار کے ساتھ ٹکر آتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ سے دعائیں مانگتے، آپ کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگتے کہ اللہ ہمیں فتح دے. تو جب تک آپ مبعوث نہیں ہوئے تب تک تو تم میرے ساتھ وعدے کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ ہم ایمان ہے ہمارا ان پر، اور اب جب مبعوث ہوئے تو تم انکار کر بیٹھے. لہذا اوفے بعہدکم، میرے ساتھ کیے گئے وعدے کو وفا کرو. اوفو بعہدی اوفے بعہدکم، تم میرے ساتھ کیے گئے وعدے کو وفا کرو. میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تم پر مزید انعامات کروں گا، تمہاری بخشش ہوگی، تمہیں نجات ہوگی، تمہیں قرب الہی کے درجات ملیں گے، دنیا و آخرت تمہاری سنور جائے گی. تم میرے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کروں. اور صرف مجھ سے ڈرو، کیونکہ بہت سی وجوہات جو کفر کی ہوتی ہیں وہ بعض دنیاوی منافع سے ڈر کر لوگ ادھر چمٹے رہتے ہیں، کبھی دولت کے لالچ میں چمٹے رہتے ہیں، کبھی کسی طاقتور کی طاقت سے خوفزدہ ہو کر باطل سے چمٹے رہتے ہیں. تو فرمایا تم ان افراد سے یا ان دنیاوی مفادات سے ڈرنا چھوڑ دو اور صرف میری ذات سے ڈرو. اس بات سے ڈرو کہ ہم سے اللہ کریم خفا نہ ہو جائے، اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ ٹوٹ نہ جائے. تو صرف اللہ سے ڈرو گے تو پھر حق قبول کرنے کی توفیق بھی ہوگی، اور حق کو حق سمجھو گی بھی، مانو گی بھی، توفیق عمل بھی ہوگی. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، اور وہ ایسی کتاب ہے
کہ جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، جتنی اخبار ذات باری کے متعلق، صفات باری کے متعلق، آخرت کے متعلق، ملائکہ کے متعلق، حساب کتاب کے متعلق، عذاب ثواب کے متعلق جتنی اخبار ہیں، جو خبریں ہیں، وہ تو ساری وہی ہیں جو تمام انبیاء نے دی اور تمہاری کتابوں میں موجود ہیں۔ پھر تمہارے انبیاء کی تصدیق کرتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتی ہے، دوسرے انبیاء کی، بہت سے انبیاء کی نام لے کر تصدیق کرتی ہے، اور غائبانہ تمام نبیوں کو نبی ماننے کا حکم دیتی ہے، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ فآمنوا بما انزلت، جو میں نے نازل کی ہے، جو کچھ میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، اور وہ ایسا ہے کہ تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور اس کے ساتھ پہلے کافروں میں شامل مت ہو جاؤ۔ کافر تو کافر ہوتا ہے، اگر کسی نے پہلے انکار کر دیا تو کافر ہے، اور کسی نے بعد میں انکار کر دیا تو کافر ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو برائی کرتا ہے، اسے دیکھ کر یا اس کی پیروی میں جو لوگ برائی کرتے ہیں، اس سارے کا وبال ان کو الگ ہوتا ہے، لیکن ان سب کا وبال اس کی گردن پر بھی ہوتا ہے جو آگے لگتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک برائی پھیلاتا ہے تو جب تک وہ برائی دنیا میں رہے گی اور لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، ان سب کو تو اپنا اپنا عذاب ہوگا، لیکن اس پھیلانے والے یا پہلے شخص کو ان سب لوگوں کا عذاب بھی جمع ہو جائے گا جو اس کی بات سن کر یا اس سے دیکھ کر یا اس کی پیروی کر کے اس برائی پہ عمل کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیکی کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے، اور اسے دیکھ کر بہت سے لوگ وہ نیک کام کرتے ہیں، تو جتنا ثواب ان سب کو ملتا ہے وہ سارا اس کا اپنا ثواب الگ، لیکن ان کے کام کرنے کا سارا ثواب اس کو بھی اتنا ملتا ہے جتنا ان کو ملتا ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم جب جانتے ہو، تمہارے پاس تمہاری اپنی کتابوں میں بھی یہ خبر موجود ہے، تو تمہیں تو اس کی سب سے پہلے تصدیق کرنی چاہیے تھی، نہ کہ تم انکار کر بیٹھے اور دوسروں کے لیے بھی کفر کا سبب بن گئے۔ اب جتنے لوگ تمہاری پیروی میں کفر اختیار کریں گے، اس سب کا وبال بھی تم پر آئے گا۔ اسی لیے مسائل السلوک میں فرماتے ہیں کہ صوفیاء یا مقتدی علماء ہوں یا پیر صاحبان ہوں، ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کی غلطیوں کو دیکھ کر اگر لوگ غلط کام شروع کر دیں گے، ان کے ساتھ تو عقیدت ہے ان کی، لیکن ان کی غلطیوں کو دیکھ کر اگر دوسرے غلط کام شروع کر دیں گے تو اس کا وبال ان پر بھی آئے گا۔ تو جتنے لوگ مقتدی ہوتے ہیں یا پیشوا ہوتے ہیں یا لوگ جن کی بات سنتے اور مانتے ہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی احتیاط کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کی بھلائی کا سبب بنے، گمراہی کا سبب نہ بنے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میرے احکام کو معمولی دولت کے بدلے مت بیچو۔ احکام الہی کو بیچنا یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی منافع کے لیے، دولت کے حصول کے لیے یا عہدے کے حصول کے لیے آپ آیات کی غلط تعویل کریں، غلط تعبیر کوئی کرے، جہاں سے اسے نفع ملنے کی امید ہے ان کی پسند کے مطابق تعبیر کرے اور کچھ پیسے لے لے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تھوڑے پیسوں میں نہ بیچو، زیادہ میں بیچ لو، بلکہ دنیا کو کہا ہی قلیل گیا ہے۔ اگر ساری دنیا کی ساری نعمتیں اور ساری دولت بھی کسی کو دے دی جائے تو وہ بھی ثمن قلیل ہے، یعنی وہ بھی تھوڑی قیمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ دنیا کی قیمت اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو تو چلو بھر پانی بھی نہ دیتا۔ دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر دنیا اتنی معزز ہوتی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ نظر آتی، اللہ کے بندوں کے در پہ نظر آتی، لیکن دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر سے بھی کم ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔ لہذا احکام الہی کے لیے مثلا کوئی فقیہ ہے، فقہا ہے یا مفتی ہے، اب وہ بندوں کو راضی سمجھتا ہے کہ اس بندے نے غلط کیا، لیکن اس مسئلے کی غلط تعبیر کر کے فتویٰ دے دیتا ہے کہ یہ بندہ راضی رہے یا میری خدمت کرے گا یا مجھے پیسے دے، وہ اسی میں آئے گا۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن کے ترجمے کی غلط تعبیریں کرے اور مقصد حصول دنیا ہو، دین کو بگاڑنے کی صحیح کرے، جیسے کئی مردود کر چکے ہیں، سلمان رشدی ہے، تسلیمہ نسرین ہے، یا اب امریکہ میں ایک نیا کام شروع ہوا ہے، کچھ عورتیں بنائی ہیں جو آج بھی کوئی خاتون ایک جمعہ پڑھا رہی ہے، یعنی 15ویں صدی آ گئی، 1500 سال میں تو فقہا اس بات کو سمجھ نہ سکے، اب انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کر سمجھ لیا کہ عورت کو جمعہ پڑھانا چاہیے۔ تو یہ محض دنیاوی مفاد کی خاطر دینی احکام کو بدلنے کی کوشش ہے۔ تو آج بھی علماء حق تو اعلان کر رہے ہیں کہ عورت نماز کی امامت نہیں کر سکتی، لیکن یہ مصیبتیں ایسی ہیں کہ اب ہمارے ملک میں، پاکستان میں بھی، اسلام آباد میں، لاہور میں، چھوڑو لاہور کو، اسلام آباد کو، یہاں ہمارے گاؤں میں لوگوں نے امامت شروع کی ہوئی ہے، عورتوں نے جمعہ نہیں پڑھاتی تو تراویح کی امامت کر لیں گی، نماز تسبیح کی امامت، یعنی کہیں نہ کہیں خاتون امام بن جائے گی۔ اب کسی نے جمعہ پڑھا لیا یا نماز تسبیح پڑھا لی یا کسی وقت کی نماز یا تراویح پڑھا لی، تو بات تو ایک ہی ہے کہ عورت نے امامت کر لی، جس کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے۔ اور پھر تعبیریں گھڑنے کے لیے لوگ بڑے ہیلے کرتے ہیں، جو ہم نے عورت آگے جا نماز پہ کھڑی نہیں کی، صف میں کھڑی کی ہے۔ بھئی صف میں کھڑی کی ہے یا پیچھے کھڑی کی ہے، امام تو وہی ہے۔ آپ نے اگر صف میں کھڑی کی ہے تو آپ نے دو غلطیاں کی، ایک عورت سے امامت کرائی، ایک امام کو صف میں کھڑا کر دیا۔ اب کل آپ کہیں گے کہ جی وہ تو صف کے پیچھے کھڑی ہو کر امامت کر رہی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک غلطی اور بڑھ جائے گی۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ عورت امامت نہیں کر سکتی، عورت اذان نہیں کہہ سکتی، امامت کا خاک کرے گی۔ تو مسئلہ تو وہی رہا۔ اب ہمارے ان گاؤں میں بھی، ہمارے منارہ سیتھی نورپور میں بھی عورتیں باجماعت نماز پڑھاتی ہیں، انہیں شوق ہے امام بننے کا۔ تو ایک محض دنیاوی شہرت یا اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے دین کو بدل دینا، اس سے قرآن کریم سختی سے منع فرما رہا ہے کہ معمولی شہرت یا دولت یا کسی نفع کے حصول کے لیے میرے احکام کو مت بیچو، یہ تو بیچنا ہے دین کا۔ اس پہ معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تھوڑی سی بحث فرمائی ہے کہ قرآن کریم کا پڑھانا یا نماز کا پڑھانا یا یہ کام جو ہے، ان پر جب استاد جو پڑھاتا ہے اجرت لیتا ہے یا امام جو پڑھاتا ہے اجرت لیتا ہے، تو وہ کیسی ہے؟ کیا یہ دین کو بیچنا نہیں ہے؟ تو ابتداءً تو اس پہ کوئی اجرت نہیں تھی، نہ عہد صحابہ میں نہ بعد میں، لیکن حالات نے ایک صورت پیدا کر دی کہ ایک آدمی اگر حصول روزگار کے لیے دن بھر بازار میں پھرے گا یا کھیتی باڑی کرے گا تو وہ کب قرآن کریم پڑھائے گا، کب دین پڑھائے گا؟ اور اگر اپنا کام نہیں کرے گا تو روزی کہاں سے لے گا؟ تو اس عذر کی بنا پر علماء نے اس کا جواز دیا کہ جو قرآن پڑھاتا ہے اس کا وقت خرچ ہوتا ہے، وہ روزگار کے لیے نہیں جا سکتا، لہذا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تنخواہ دے۔ اسی طرح جو امام مقرر ہوتا ہے کسی مسجد میں تو وہ پابند ہے کہ 5 نمازیں اس مسجد میں آ کر پڑھے۔ اب اس کو بزنس کہاں ملتا ہے یا اس کا روزگار کہاں بنتا ہے، وہ روزگار کرے یا 5 دفعہ مسجد میں آئے، تو اس کا جو وقت لیا جاتا ہے، اسے جو پابند کیا جاتا ہے، اس کے وقت کی اجرت ہے کہ اسے پھر اس کے معقول گزارے کے لیے تنخواہ دی جائے۔
اس حجت پر اور اس دلیل پر فقہا نے اس کا جواز پیش کیا. لیکن ایک بات یاد رہے، اس میں ہم قرآن کریم کئی طرح سے پڑھواتے بھی ہیں. مثلا ایک مکان بنایا، مسلمان کہتا ہے کہ اس میں برکت کے لیے قرآن کا ختم کر دو. اب اس میں جو برکت کے لیے پڑھواتا ہے وہ خواہ اجرت دے انہیں یا کھانا دے یا جو بھی دے، وہ جائز. وہ پڑھنے والا کہتے ہیں تمہیں برکت چاہیے، میں پڑھ دوں گا، مجھے 100 روپیہ دے دو تو پڑھوں گا، جائز ہے، اس کا وقت لگے گا. اگر بیمار کے علاج کے لیے آپ پڑھواتے کہ بیمار ٹھیک ہو جائے جی ختم قرآن پڑھ دو، تو اجرت لینا جائز ہے. وہاں مقصد علاج ہے. یہاں مقصد مکان میں یا گاڑی میں اب لوگ ٹرک خریدتے ہیں، کہتے ہیں میں قرآن ختم کر دو برکت کے لیے، اجرت لینا جائز ہے. برکت وہاں چاہیے، وہاں علاج چاہیے. لیکن جہاں صرف تلاوت قرآن کا ثواب چاہیے وہاں اجرت آج بھی حرام ہے. مثلا ہم کسی مرنے والے کے لیے ختم پڑھواتے ہیں کہ اسے ایصال ثواب ہو، پڑھنے والوں کو کھانا دیں حرام ہے، پیسے دیں حرام ہے. اور پھر صرف حرام نہیں ہے، در مختار میں بھی یہ موجود ہے، شامی میں بھی یہ موجود ہے، فقہ کی چھوٹی کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے، اور مفتی صاحب نے معارف القرآن میں بھی یہ درج کر دیا ہے. وہاں ضرورت ہے قرآن کریم کے ثواب کی. ثواب تبھی ہوگا جب پڑھنے والا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا، اور پڑھانے والا اللہ کی رضا کے لیے پڑھوائے گا. تو جب ہم ختم قرآن میت کے لیے کرواتے ہیں تو کھانا دینا بھی جائز نہیں ہے اور اجرت دینا بھی جائز نہیں ہے. جو اللہ کے لیے پڑھے پڑھے، جو اللہ کے لیے نہیں پڑھتا، اجرت کے لیے پڑھتا ہے، اس سے نہ پڑھوایا جائے. میت کو کیا ملے گا؟ جب پڑھنے والے کو ثواب کی بجائے گناہ ملا. ختم پڑھنے والے کو اس نے اجرت لی یا کھانا کھایا تو اسے ثواب کی بجائے گناہ ملا، تو پھر میت کو کیا ملے گا؟ رسم دنیا ہے. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، اپنی جامع مسجد میں جانے کا سے تھی، عصر کا وقت تھا، تو ہمارے کچھ جو قرآن پڑھنے والے ایک خاص طبقہ ہوتا ہے مولویوں کا، وہ بیٹھے تھے اور مشورہ کر رہے تھے کہ فلاں گھر کا ان کا ختم پڑا ہے تو کھانا کھانے جانا ہے. ہمارے جو امام تھے اس مسجد کے وہ بھی بیٹھے تھے، وہ سارے بیٹھے وضو کر رہے تھے اور گپے لگا رہے تھے کیا جائیں کب جائیں، پروگرام بنایا. تو میں بھی وضو کرنے بیٹھ گیا. تو وہ کہنے لگے بھئی مجھے انہوں نے کہا تو نہیں تھا کہ ختم پڑھو، تو آپ لوگ پڑھ رہے تھے تو میں آ رہا تھا تو میں آپ کے پاس بیٹھ گیا اور ایک بار سورۃ یاسین میں نے بھی پڑھ دی. حافظ تھے، وہ اچھے آدمی تھے، تو میرا نہیں بنتا کہ میں کھانے پر جاؤں. اور وہ انہیں اصرار کر رہے تھے کہ آپ نے پڑھا ہے بھائی، آپ ہمارے ساتھ آئیں. تو میں نے کہہ دیا، بس روا روی میں میرے منہ سے بھی نکل گیا کہ اچھا حافظ صاحب آپ نہیں جائیں گے تو حرام کھانے سے بچ جائیں گے، اور کم از کم مرنے والے کو سورہ یاسین کا ثواب تو ملے گا، 2 کام ہو جائیں گے. اس پہ تو فتنہ کھڑا ہو گیا، جی حرام کیسے ہے؟ اب میں نے کہا بھائی حرام حلال کا پتہ تو فقہ کی کتابوں سے ہی لگے گا. اب یہاں بیٹھ کر میں تو آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں کہ حرام ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر میں کوئی کتابیں ہیں؟ کہنے لگے ہیں. میں نے کہا نماز پڑھو، پھر آپ کے گھر چل گئے. ہم نماز پڑھ کے گئے تو وہاں ان کے پاس ایک کتاب تھی اردو کی، اتنی سی موٹی، اور اس میں سارے فقہی مسائل جمع تھے. جی میرے گھر میں یہ کتاب، میں نے کہا یہی لے آؤ. اس میں بھی لکھا، اس میں دیکھا تو مسئلہ تو آ گیا، اور اس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ حصول ثواب کے لیے اگر قرآن پڑھایا جائے یا میت کو بخشنے کی تو اس پر اجرت لینا یا کھانا کھانا حرام ہے. میں نے کہا مولانا یہ تو آپ کی کتاب بھی حرام کر گئی. مجھے کہنے لگے بھائی بات سنو، اگر کوئی کہے کہ کھانا نہیں دیں گے اللہ کے لیے پڑھو تو ہم پڑھنے نہیں جائیں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے پرائے مردوں پر پڑھتے رہے. اور اگر کھانا نہیں ملے گا تو ہم پڑھنے نہیں جائیں گے. تو خود انہیں آتا کچھ نہیں. تو میں نے کہا بھائی آپ پھر ایسا کرو کہ انہیں قرآن پڑھاؤ. اب جس کا مر گیا ہے اس کی بیٹی پڑھے، اس کا بیٹا پڑھے، اس کی بیوی پڑھے، اس کا بھائی پڑھے، خاندان کے افراد اللہ کے لیے پڑھیں. اور اسے اس سالے سے کہنے لگا یہ مصیبت ہم سے نہیں ہوتی.
اللہ معاف کرنے والا ہے بھائی، جو کھانا دے گا پڑھ دیں گے، آخر قرآن ہی پڑھنا ہے۔ یعنی ساری وہ بات سمجھ کر مسئلہ وہیں رہا۔ تو قرآن کریم اسے حرام فرما رہا ہے کہ معمولی اجرت کے لیے میری کتاب کو مت بیچو، یہ بیچنے کی چیز نہیں ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، میری عظمت کا احساس رکھو، یہ کس کا حکم ہے اور اسے آپ کس طرح ضائع کر رہے ہیں، اس بات کا احساس رکھو کہ یہ بات کس کی ہے، یہ حکم کس کا ہے اور اسے آپ کس طرح ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق اور باطل کو خلط ملط مت کرو، غلط تعبیریں گھڑ کے حق میں ہی قرآن کریم سارا حق ہے، اب اس کی غلط تعویلیں گھڑ کے باطل کو اس میں داخل نہ کرو، اور ایسا نہ کرو کہ حق کو چھپا لو اور اس کی جگہ باطل کو آگے لے آؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ علماء تو جانتے ہیں کہ حق کیا ہے اور اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اور جانتے وہ یہود کے علماء بھی جانتے تھے، علماء تھے آ کر ان کی اپنی کتابوں میں بھی احکام موجود تھے۔ تو جب تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے تو محض اپنی آنا کے لیے یا اپنے آپ کو صحیح ظاہر کرنے کے لیے باطل کو حق ظاہر کرو اور حق کو باطل اور خلط ملط کر دو، لوگوں کو گمراہ کر دو، ایسا نہ کرو، بلکہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ کی عبادت کو اختیار کرو۔ حق پر قائم رہنے کی توفیق تب ہوگی جب تم عبادت الہی پر قائم رہو گے، تو اللہ کی عبادت تمہیں یہ شعور بھی دے گی، احساس بھی دے گی، توفیق بھی دے گی کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اقامت صلاۃ سے مراد ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے پورے ضابطوں، پورے قواعد اور صحیح وقت پر اور باجماعت ادا کیا جائے، بغیر عذر شرعی کے جماعت ترک نہ کی جائے۔ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے پابندی نہیں ہے، عورتیں گھر میں نماز ادا کریں۔ مرد کے لیے پابندی ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک جو لوگ ہیں انہیں مسجد میں صحیح وقت پر باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور اقامت صلاۃ کا ایک رکن ہے، نماز کے قیام کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ پھر اس کی باقی شرائط کے لباس درست ہو، وضو صحیح کیا جائے، بر وقت پڑھی جائے، رکوع و سجود اور قیام اپنے اپنے وقت پر ٹھیک کیا جائے۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور فرض صدقات مال میں سے جو حصہ اللہ نے اپنا مقرر کیا وہ باقاعدگی سے دو، تاکہ پتہ چلتا رہے کہ میرے پاس یہ مال امانت ہے، یہ میرا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے۔ اس نے مجھ پر کرم کیا کہ 98 تم کھا جاؤ اور 2 روپے میرے نام پر کسی مستحق کو دے دو۔ مال اس کا ہے، میرے ساتھ وہ یہ کرم کر رہا ہے کہ 100 میں سے 98 روپے تم کھا لو اور 2 روپے میرے نام پر دے دو، زکوٰۃ دو، تاکہ دو مال اور دولت کی محبت تمہارے دلوں میں نہ دھس جائے، تمہیں یہ یاد رہے کہ یہ مال مالک کا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں جو بینکوں میں ملازم ہیں ان کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس پہ کبھی اتراتے نہیں، کبھی گھمنڈ نہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم تو ایک تنخواہ دار ملازم ہیں، 5 7 10 20 ہزار ہماری تنخواہ ہے، اور یہ جو اربوں خربوں ہم جمع کر رہے ہیں یہ ہمارے نہیں، یہ بینک کے ہیں۔ یہی احساس زکوٰۃ اور صدقات بھی دلاتے ہیں کہ یہ مال میرا نہیں، مال تو اس کا ہے، اور جو وہ کہتا ہے کہ میرے نام پہ مستحقین کو دو، وہ مجھے دینا ہے، جو میرے لیے اس نے حلال کیا ہے وہ مجھے لینا ہے، مال اس کا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پہلی امتوں میں نمازوں میں سجدے تو تھے، رکوع نہیں تھے، اس لیے رکوع کی تخصیص فرمائی، ورنہ تو سجدہ بھی نماز کا حصہ ہے، قیام بھی نماز کا حصہ ہے۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ کا احسان ہے کہ اسے قیام کے بعد رکوع اور رکوع کے بعد سجود کا شرف بخشا۔
اس لیے یہاں رکوع کی تخصیص فرمائی کہ ان لوگوں کے ساتھ جو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جو عبادت وہ کرتے وہی ایمان بھی لو اور ویسی عبادت کرو ورکعوا مع الراکعین تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے، لوگوں کو کہتے ہو اللہ کی عبادت کرو خدا سے ڈرو، لیکن جب اپنا معاملہ آتا ہے تو عبادات بھی چھوڑ دیتے اور اللہ کا حیا بھی نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے بھی نہیں، گناہ کر لیتے ہو، جھوٹ بول لیتے ہو، برائی کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تمہیں اس کتاب کی سمجھ بھی ہے، فَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم میں اتنی عقل نہیں ہے؟ اب باقی حصہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔